اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور اما اگر تخافا خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانت کا، فم بز تو پھینک دو، الیہم انہی کی طرف، معاہدہ ان کا، علا پر، سوائن برابر، انہی کی طرف پھینک دو ان کا معاہدہ جو کیا تھا، انہیں لوٹا دو۔ ان اللہ بے اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب محبت کرتا، پسند فرماتا، خائنین خیانت کرنے والوں کو، والا اور نہ یحسبن اور ہرگز نہ خیال کریں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقو کہ وہ بچ کر نکل گئے، انہم بے شک وہ، لا یعجزون وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر تمہارا کسی قوم سے معاہدہ ہوا ہو اور تمہیں ایسا آثار دکھائی دینے لگیں جن سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ حد شکنی پر آمادہ ہیں اور دشمن سے ساز باز کر رہے ہیں، تو اچانک ان پر حملہ نہ کر دو، بلکہ پہلے ان کو اطلاع دے دو کہ تمہاری شرارتوں اور تمہارے مشکوک رویے کے پیش نظر ہم اس معاہدہ سے دستبردار ہیں، تاکہ معاہدہ کے کل عدم ہونے کا تمہیں اور انہیں مساوی طور پر علم ہو۔ جب معاہدہ قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے ان کی غداری اور خیانت کا پتہ چلتا ہو، تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، تب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو، لیکن اگر کھلم کھلا انہوں نے عہد شکنی کر دی تو پھر کسی تکلف کی ضرورت نہیں، تم مناسب قدم اٹھا سکتے ہو۔ خیانت کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہو تو اور بھی معیوب ہے، کیونکہ وہ تو بلند اخلاقی قدروں کے محافظ اور نقیب بن کر آئے ہیں۔ تاریخ اسلامی کا یہ واقعہ کتنا روح پرور ہے، جس سے امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اور رومیوں کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ ہوا۔ جب اس معاہدہ کے اختتام کا وقت قریب آنے لگا تو امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر روم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ جس روز معاہدہ ختم ہو کر دشمن کو مزید مہلت دیے بغیر ان پر حملہ کر دیا جائے۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو صفوں کو چیرتا ہوا ایک سوار آگے بڑھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وفاء قدر، اللہ بڑا ہے، وعدہ پورا کیا جائے، دھوکہ اور خیانت نہ کی جائے۔ لوگوں نے پہچانا تو وہ عمرو بن انبسہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے انہیں پاس بلا کر وجہ پوچھی تو بولے، میں نے اپنے مرشد و ہادی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس وقت تک نہ کوئی گرہ باندھے اور نہ کھولے جب تک وقت مقرر نہ آ جائے یا ان سے معاہدہ منسوخ نہ کر دیا جائے۔ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سننے کے بعد امیر معاویہ نے سر اطاعت خم کر دیا اور اپنے لشکر سمیت اپنے فرودگاہ میں واپس چلے گئے، فردگاہ میں جہاں لوگ تھے وہاں واپس چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ بدلے ہوئے حالات ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرسودہ کو کہاں گلے لگائے پھریں۔ وقت کے تقاضے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اب اس فرمان پر عمل پیرا ہوں۔ جب تک مومن اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب تسلیم یقین کرتا رہا، اس کے جبین کے شکن دیکھ کر وقت کے تقاضے اپنے آپ کو بدل دیا کرتے تھے، اور جب سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کا رجحان ترقی کرنے لگا ہے، وقت کے تقاضے نت نئے لباس میں، ان کا اشو و نازنت نت نئے انداز میں ہم سے ہماری اپنی ذات اور اس کی مخصوص روایات کی نفی کرا رہا ہے۔ جو قوتیں اپنے تمدن و ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اپنے اطوار و عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کے پیروی اور تقلید کرنے لگتی ہیں، وہ یاد رکھیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہیں۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، کسی کا بہروپ بدلنے میں نہیں۔ کوئی اچھا بہروپیہ بہرحال بہروپیہ ہی ہے۔